علی اکبر رسول خدا کے ہم شکل تھے۔ اتنی شکل ملتی تھی کہ اصحاب رسول جب اپنے پیغمبر کی یاد میں بہت بے قرار ہوتے تو علی اکبر کی صورت دیکھ کر دل کی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ وہی منور چہرہ، کشادہ پیشانی، چوڑے شانے اور اونچا قد۔ وہ ابھی 18 برس کے تھے، مگر چہرے پر غور و فکر کے آثار عمر سے زیادہ ظاہر کرتے تھے۔ بات چیت میں بزرگانہ ٹھہراؤ اور ارادوں میں پختگی۔ کم سخن اور بردبار تھے، مگر زبان میں حلاوت اور نرمی تھی۔ جو ایک بار مل لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اس کم سنی میں مطالعہ کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے عالموں سے گھنٹوں تبادلہ خیال کرتے، مباحثوں میں شریک ہوتے، قطعی کوئی تکلف نہ محسوس کرتے تھے، نیکی اور پارسائی میں ضرب المثل تھے۔ مطالعہ سے جو وقت بچتا وہ فن سپاہگری، شاہ سواری اور فوجی تربیت میں صرف کرتے تھے۔ لاتعداد یار دوست تھے، قرآن اتنا ازبر یاد تھا کہ بے تکان غلطیاں درست کر دیتے تھے۔ ایک بار یزید کے دربار میں ذکر ہو رہا تھا کہ عربوں میں سب سے زیادہ مکمل انسان کہلانے کا کوئی مستحق ہے، تو کسی نے کہا علی اکبر ابن حسین، وہ تو ابھی لڑکا ہے۔ لڑکپن میں یہ حال ہے کہ اچھے اچھے سیاستدانوں کو طاق میں بٹھا دے۔ یزید نے انہیں بلایا، بات چیت کی، بہت مرعوب ہوا، کہا تم جیسے لائق انسانوں کی ملک کو ضرورت ہے، تم دمشق آ جاؤ، جو بھی عہدہ چاہو سنبھالو، تمہیں کل اختیارات حاصل ہوں گے۔ اس میں یزید کی ایک مصلحت بھی تھی، وہ ایسے خطرناک انسان کو حسین سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً ان کی صف میں شگاف پڑ جائے گا، مگر علی اکبر نے بڑی حکمت سے ٹال دیا۔ مجھے ابھی اپنے والدین کی سرپرستی کی ضرورت ہے، مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ امام بھی انہیں خاص طور پر چاہتے تھے، بہن بھائی بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ سکینہ اور سغرا میں تو بھائی کے اوپر جھگڑا ہو جاتا تھا، واہ جی واہ، تم چچا عباس کو لے چکی، اب ہمارے بھیا پر بھی نظر ہے۔ فاطمہ سغرا بگڑتی، ہاں چچا جان بھی ہمارے ہیں اور بھیا بھی، سب ہمارے ہیں۔ سکینہ ضد کرتی، نہ بھیا ہمارے ہیں نہ تمہارے، وہ تو پھوپھی جان کے ہیں۔ فاطمہ کبریٰ دونوں کو چڑھاتی، اور تھے بھی علی اکبر پھوپھی کے، اپنی اولاد سے زیادہ سمجھ کر پالا تھا۔ ذرا سا ان کے سر میں درد بھی ہو جاتا تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ علی اکبر بھی انہیں ماں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو زینب ماں نہیں بنی تھی، مگر مامتا کلیجے میں اتنی بھری تھی کہ بھاوج کی گود سے لے لیا، ہر دم اپنے پاس رکھتی، دودھ پلوانے بھر کو ان کے پاس لے جاتی، پھر لے آتی۔ میں تو ان کی دودھ پلائی ہوں، اماں تو زینب بی بی ہیں، وہ ہمیشہ ہنس کر کہا کرتی، اپنے پاس ہی سلاتی، خود اپنے ہاتھ سے نہلاتی دھلاتی، نئے نئے کپڑے سی کر پہناتی، بال سنوارتی، آنکھوں میں سرما ڈالتی، پھر ان کے پیارے پیارے ہاتھ پیر چوم کر کہتی، نہیں بھابھی، میں تو ان کی کھلائی ہوں، ماں تو تم ہی ہو، پر بڑی دل والی ہو کہ مجھے دے دیا ہے۔ علی اکبر ایک کھلونا تھے، زینب کے دل کا بہلاوا۔ پہلی مامتا انہوں نے ان پر ہی نچھاور کی، ابتدائی تعلیم بھی انہی کی زیر نگرانی ہوئی۔ ان کی شادی کا بڑا ارمان تھا، ان کی نظر میں ابھی تک کوئی ان کی بہو بننے کے لائق جچی نہیں تھی۔ گھنٹوں شادی کی باتیں کر کے دل بہلایا کرتی۔ عباس ابن علی کی شہادت کے بعد امام حسین کی موت کے درمیان اب صرف علی اکبر باقی بچے تھے۔ باپ کی حالت دیکھ کر ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان سے کسی طرح موت کی رخصت لیں۔ امام اپنے خیمے میں سر جھکائے تنہا بیٹھے تھے، سب یار دوست اور اپنے پیارے صبح سے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ خیمہ خالی ہو گیا تھا، بس جانے والوں کی کچھ بھولی ہوئی نشانیاں رہ گئی تھیں۔ ہر آہٹ پر امام لرز اٹھتے تھے کہ کہیں علی اکبر رن میں جانے کی اجازت لینے تو نہیں آ گئے۔ انجام کی خبر تھی، مگر ایک باپ کا دل اپنے پیارے بیٹے کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتا ہے۔ جو پل بھی ٹل جائے وہ اپنا ہے۔ جانا سب کو ہے، مگر جسے 18 برس
پلکوں کی چھاؤں میں پالا، اسے درندوں کے غول میں تیر اور بچھیاں کھانے کو کس دل سے بھیجتے؟ جوان بیٹے کے داغ سے تو موت کہیں زیادہ آسان ہوگی۔ ان ظالموں کو ذرا بھر پرواہ نہیں کہ ایک مجبور باپ کے دل پر کیا ستم ٹوٹ رہے ہیں۔ کیا وہ سب بے اولاد ہیں؟ کسی نے کبھی اپنے بیٹے کو زانوں پر نہیں بٹھایا؟ اس کے جسم میں خود اپنے وجود کو پا کر فخر نہیں محسوس کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہم علی اکبر کو مرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ہم میں اور غم سہنے کی سکت نہیں۔ امام خود سے کہہ رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، حسین، تمہیں ابھی بہت کچھ سہنا ہوگا۔ مرنا نسبتاً آسان ہے۔ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا اور ہمت نہ ہارنا صرف ان کا حصہ ہے جنہیں خدا نے مشل راہ بنایا ہے۔ ابھی آزمائش کے بہت سے مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ تمہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب علی اکبر کچھ نادم کچھ مجبور سے سر جھکائے خیمے میں داخل ہوئے تو امام کی نظر پہلے ان کے پیروں پر پڑی۔ یہ پیر کبھی کتنے ننھے ننھے تھے، ڈگمگاتے، لرزتے۔ جب پاؤں پاؤں چلنا شروع کیا تھا، سانس روکے وہ ننھے سے بچے کی پہلی اڑان دیکھ رہے تھے۔ ہر قدم پر دل ساتھ چل رہا تھا، جیسے ان کا بیٹا نہیں، وہ خود اس کے جسم میں سرایت کر کے میدان عمل میں پہلا قدم اٹھا رہے تھے۔ انسان اپنی اولاد کے وجود میں غرق ہو کر خود اپنی ہستی کو بھلا دیتا ہے۔ بانو بھی ہاتھ پھیلائے، دھڑکتے دل سے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں کہ جو ہی بچہ گرنے لگے جھٹ سے سنبھال لیں۔ کئی بار علی اکبر ڈگمگائے، بانو تڑپ کر لپکیں، مگر امام نے اشارے سے روک دیا۔ بچے سے پہلے قدم کی جیت کا احساس نہیں چھیننا چاہیے۔ اور جب علی اکبر 4 قدم چل لیے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا ہفتے اقلیم فتح کر لیا تھا۔ سارا دن پھول کی طرح دل کھلا رہا تھا۔ آج وہ قدم موت کی طرف جانے کے لیے اجازت لینے آ رہے تھے۔ امام نے علی اکبر کے سوال سے پہلے جواب دے دیا تھا۔ عباس کی موت نے ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہمارے بعد ان دکھیاروں کا بھی کوئی سہارا باقی رہنا چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم مقتل میں جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے بعد تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بابا جان، میں یہ حق تلفی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے چچا عباس سے پہلے جانے کا حق تھا، مگر چونکہ وہ پانی لانے گئے تھے اس لیے میں خاموش رہا۔ میری زندگی میں آپ کے مقتل میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بیٹے کے سامنے باپ شہید کیا جائے، خدا اس سے قبل مجھے اندھا کر دے۔ علی، ہمارا بوڑھا دل پھٹا جاتا ہے، ہم پر ترس کھاؤ۔ بابا، میں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ جعفر، عثمان، محمد، قاسم، اون، میرے سامنے کے بچے تک شہادت کا رتبہ پائیں اور میں زندہ رہوں۔ عورتوں اور بچوں کے ساتھ پا بجولاں گردن میں رسی باندھ کر شہر در شہر گھسیٹا جائے، یزید کے دربار میں مجھے ذلیل و خوار کیا جائے۔ کیا یہ آپ برداشت کریں گے؟ نہ میں بیمار ہوں اور نہ علی اصغر کی طرح گود کا بچہ ہوں۔ میں اس توہین کا کسی طرح بھی سزاوار نہیں۔ تھوڑی دیر امام سر جھکائے، آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھے رہے۔ پیار ماں باپ کو کبھی بڑی بیجا بات کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، یہ شہادت اس زندگی سے بہت آسان ہوگی جو قید و بند میں گزارنا پڑے گی۔ میں تم سے جہاد کا حق نہیں چھین سکتا، مگر جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ بیٹے پر ماں کا حق باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ علی اکبر کے جانے کے بعد امام مسکرائے۔ آج ان کے بیٹے نے حکم عدولی کی جرت کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی ضد کی تو جان بچانے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے۔ امی جان، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، علی اکبر نے ماں کے قدموں میں جھک کر شکایت کے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے میرے لال؟ بانو گھبرا گئیں۔ جھٹپنے سے ہی علی اکبر اپنی چھوٹی موٹی شکایتیں لے کر پھوپھی کے پاس بسورتے جایا کرتے تھے۔ آج ماں کو کیسے یاد کیا؟ جی میں ہزاروں وہم سر اٹھانے لگے۔ بابا فرماتے ہیں ہم کو ظالموں کی قید و بند میں رہنا پڑے گا، ہمارے گلے میں توکے لعنت ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جائے گا۔
خدا نہ کرے۔ توبہ بچے، یہ بھی کوئی مذاق کا موقع محل ہے؟ تمہارے بابا نے آج تک کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، وہ اپنے فرزند کے لیے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے آج تک ان کی زبان سے کوئی غیر منصفانہ اور بیجا بات نہیں سنی۔ میری بدقسمتی ہے کہ آج مجھے اپنے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، امی آپ ہماری سفارش کیجیے نا۔ سفارش؟ بانو گھبرا گئی۔ امام سے اور کسی کی سفارش کی ضرورت پڑے؟ ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے۔ علی اکبر نے اسی لہجے میں ضد کی جیسے تماشا میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہوں۔ بانو کلیجہ تھام کر رہ گئیں۔ علی اکبر نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ پلوٹھی کے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، مگر ماں ان پر جان چھڑکتی تھیں۔ قاسم گئے، اونو محمد گئے، اور غضب تو دیکھیے، چچا عباس گئے اور ہم منہ تکتے رہ گئے، اور اب فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، وہ خود تشریف لے جائیں گے۔ یا اللہ! بانو بیٹے کا منہ تکنے لگی۔ ایسا لگا کسی نے شہرگ پر تلوار کا بھرپور ہاتھ مار دیا۔ خون بوند بوند رس رہا ہے، ایک طرف سہاگ ہے، دوسری طرف کوکھ کا مان۔ دونوں میں سے پہلے کسے اجاڑیں، کسے آگ لگائیں، یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اتنے میں خود امام حسین خیمہ میں تشریف لائے۔ تم ہی سمجھاؤ، ہماری تو سنتے نہیں صاحبزادے، یہ سارا فتنہ ہمارے دم سے ہے، ہمارے لہو سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، باقی لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ تمہیں علی اکبر بہت پیارے ہیں، تم انہیں ساتھ لے کر کہیں محفوظ مقام پر چلی جانا۔ ان کی شادی کا ارمان لیے بیٹھی ہو، جاؤ ہمیں بھی یاد کر لینا، ہماری روح بھی تمہاری خوشی میں شریک رہے گی۔ بانو دم بخود کبھی بیٹے کو اور کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ آج یہ دونوں جی میں کیا ٹھان کر آئے ہیں؟ امام کہہ رہے تھے، خدا تمہیں علی اکبر کی دلہن لانا نصیب کرے، جب پوتا پوتی کو گود میں کھلاؤ تو ہمیں بھی یاد کر لینا۔ ہمارے علی اکبر کا بیٹا گھٹنوں چلتا جب ہماری قبر پر آئے گا تو ہم اسے چومنے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بس اللہ کا نام لے کر ہمیں رخصت کرو بانو، کہ ادھر ہمارے خون کے پیاسے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ فوجی آداب کے مطابق ہر مارکا کے بعد ایک وقفہ ہوا کرتا ہے، جس پر ہر سپاہی پابند ہوتا ہے، مگر یہ سپاہی نہیں، کسائی ہیں، ان پر انسانیت کا کوئی اصول لاگو نہیں۔ بانو نے زندگی میں بڑے تو کیا کبھی چھوٹے فیصلے بھی نہیں کیے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کے ساتھ جان بھی ان کے قدموں میں سونپ دی تھی، وہ ان کی ہو گئیں تو پھر وہی ان کے برے بھلے کے ذمہ دار ہوئے، مگر اچانک اس وقت قوت فیصلہ عود کر آئی۔ بولیں، میں نے آپ سے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آپ مل گئے تو پھر رہ بھی کیا گیا مانگنے کو۔ آج میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا حق جہاد مانگتی ہوں۔ امام خاموش ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا سوچ رہے ہیں آقا؟ اللہ کا نام لے کر اجازت دیجیے، آپ رہتے تو میری دنیا رہتی، میرے ارمان سلامت رہتے، بیٹے کا بیاہ کرتی، پیاری سی دلہن بیاہ کر لاتی، خیر سے ہم دونوں پوتے کا چاند سا مکھڑا دیکھ کر جیتے۔ آپ نہ ہوں گے تو کیسا بیاہ، کیسی شادی؟ بانو بغیر اپنے آقا کے کیا خاک زندہ رہے گی؟ اور پھر ہر جوان بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ باپ کی جان پر سے اپنی جان قربان کر دے، باپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہا دے۔ علی اکبر دیر سے میرے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ ان کا دل چھوٹا نہ کیجیے۔ بچپن اور جوانی کے شوق نہ ہماری حیثیت تھی، نہ ہم پورے کرتے، اور نہ انہوں نے کبھی ضد کی۔ آج سرخ روئی کے ارمان میں اپنے امام پر سے قربان ہونا چاہتے ہیں، یہ حقدار ہیں، ان کا حق دیجیے مولا۔ ہاں بھائی، ماں ہو تم تو بیٹے کی سی ہی کہو گی، مگر دل میں امام اپنی شریک زندگی کی ہمت کے قائل ہو گئے۔ ایک کمزور سی عورت بوقت امتحان کتنی دلیر اور باوقار ثابت ہوتی ہے۔ تو بس پھر دیر نہ فرمائیے، بیٹے کا دل رکھ لیجیے۔ جاؤ علی اکبر، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ امام نے آہ سرد بھر کر کہا۔ اللہ، امی آپ جیتی رہیے،
خوشی سے دیوانے ہو کر علی اکبر ماں کے قدموں کو چومنے لگے۔ بانوں کے ہونٹوں پر زہر میں بجھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ واہ صاحبزادے، خود مقتل میں قتل ہونے کو جاتے ہیں اور بوڑھی ماں کی درازی عمر کی سزا کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جی پر ہاتھ رکھ کر بولی، جاؤ میرے چاند، میدان جنگ میں سادات کے خون کی بانگی دکھاؤ جو تمہاری رگوں میں جوش مار رہا ہے۔ جاؤ بیٹا، میں نے تمہیں دودھ بخشا، میرے دودھ کی لاج رکھنا میرے چاند۔ مگر پھر بے قابو ہو گئیں۔ مدبر اور دلیر عورت پر ممتا غالب آ گئی۔ روحانسی ہو کر بولی، خیر سے واپس تو آؤ گے؟ یہ پیاری صورت پلٹ کے پھر تو دکھاؤ گے؟ علی اکبر، جاتے تو ہو مگر وعدہ کرو خیریت سے واپس آ جاؤ گے میرے چندا، نہیں تو میاں کا کلیجہ شک ہو جائے گا، میں تمہارا لاشا نہیں دیکھ سکوں گی بیٹے۔ اللہ، اس سے پہلے مجھے اندھا کر دیجیے۔ بانو سسک کر رونے لگی۔ علی اکبر کو جلدی ہو رہی تھی۔ جانے لگے تو امام نے کہا، ہم دونوں سے تو جیت گئے علی اکبر، اب تمہیں سب سے مشکل مہم سر کرنا ہوگی۔ اپنی بد نصیب دکھیا پھوپھی سے اجازت لینا ہوگی، وہی تمہاری سب سے بڑی حقدار ہے۔ مگر ٹھنڈے دل سے بات کرنا، زینب کے زخم ابھی تازہ ہیں۔ ہاں بابا، ان کی طرف سے دل بہت ڈرتا ہے۔ تیزی سے علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھا کر نکل گئے۔ بانو کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ امام نے اپنی بد نصیب شریک زندگی کے شانہ پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ بہادر بیٹے کی بہادر ماں، تمہاری 18 برس کی محنت کا ثمر آج ملنے والا ہے۔ علی اکبر ہماری ہی نہیں، ساری انسانیت کے لیے جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ آج وہ یہ ثابت کر دے گا کہ سچائی کتنی بھی تنہا ہو، حقیر اور بے حقیقت نہیں۔ علی اکبر دنیا کے نوجوانوں کا علم بردار ہے۔ آنے والی نسلیں اس کا نام لے کر ظلم و ناانصافی کا کلا کما کر دیں گی۔ خدا معاف کرے، آج غرور سے میرا سینہ پھٹا جاتا ہے کہ میں علی اکبر کا باپ ہوں۔ مگر بانو امام کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ وہ جو کبھی بچپن میں جی کے بہلانے کا کھلونا تھا، آج قسمت کے بھیانک ترین کھیل میں ایک بلند اور شاندار کردار ادا کرنے جا رہا تھا۔ اپنے مظلوم بچوں کی شہادت کے بعد نگاہیں بار بار علی اکبر کی طرف اٹھ جاتی۔ زینب جانتی تھی کوئی دم میں ان کا بھی بلاوا آنے والا تھا۔ اپنے خیمے میں سہمی ہوئی اسی جگہ بیٹھی تھیں جہاں تھوڑی دیر پہلے بچوں کے لاشیں رکھے گئے تھے۔ علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے تو انجان سی بن گئیں، سمجھ گئیں رخصت ہونے کو آئے ہیں، منہ پھیر کے بیٹھ گئیں، جیسے ان بہانوں سے وہ موت کو ٹال ہی تو دیں گی۔ ایک ایک لمحہ غنیمت ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس نہیں ٹوٹتی۔ علی اکبر نے منہ سے کچھ نہ کہا، قریب آئے اور پھوپھی کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ بچپن میں کھیل کود کر تھکے ہارے آتے تھے تو اسی طرح چپ چاپ ان کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ ان کی پیار بھری ڈانٹ کانوں میں میٹھی لوری بن کر گھل جاتی تھی۔ مگر آج وہ زانوں پر سونے نہیں آئے تھے۔ جی تو چاہا بھتیجے کو کلیجے سے لگا کر خوب چیخ چیخ کر روئیں کہ جی کی بھڑاس نکل جائے، اس سے کہیں، چل میرے لال، ہم دونوں کہیں بھاگ چلیں، اس جہنم سے دور کسی حسین ہری بھری وادی میں گاتے گنگناتے چشموں کے دیس میں ایک ننھی سی جھونپڑی ہو، وہاں تیری چاند سی دلہن بیاہ کر لاؤں گی۔ گھر ننھے منھے پھولوں سے بھر جائے گا، بس وہیں اس دکھیاری زینب کی چھوٹی سی جنت بس جائے گی۔ پھر یاد آیا کہ یہ سب ممتا کے سہانے خواب ہیں، مگر شیر خدا کی دلیر بیٹی تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ امام نے جو عہد کیا ہے وہ زینب کا ایمان ہے۔ رسول خدا کے نواسے اور علی ابن ابی طالب کے فرزند نے جس راہ پر قدم اٹھایا ہے وہی راہ زینب کی ہے۔ انہیں اس بات پر غرور تھا کہ وہ ایسے بھائی کی بہن ہیں جو ظلم و ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہے۔ انہوں نے مصنوعی رکھائی سے کہا، یہ رکھاوے کا پیار مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اے بھائی، میں تمہاری ہوں کون؟
ویسے 9 مہینے پیٹ میں تو رکھا نہیں، پر پیدا ہوتے ہی کلیجے سے لگایا۔ راتوں کو جاگی ہوں، تم میری گود میں سوئے ہو تو اسی خوشی میں میری نیندیں اچاٹ ہو گئیں۔ پہلا دانت نکلا تھا تو تمہارے ہر آنسو پر 1000 آنسو بہائے تھے میں نے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے 2 مائیں بخشیں۔ علی اکبر نے مسکرا کر آنسو پی لیے۔ اس مقدس گود میں نے دنیا جہان کی نعمتیں پائی ہیں، قرآن کی آیات حفظ کی ہیں، علم و دانش کی ابتدا اسی آغوش میں ہوئی۔ اب اس پیار بھری گود سے رخصت ہونے کو آیا ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کا امتحان دے کر کامیابی حاصل کروں۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ اپنی ماں، پھوپھی، جو کچھ بھی ہیں، آپ کی کوئی خدمت بھی نہ کر سکا۔ پھوپھی اماں، دنیا میں ہر چیز کا مول ہے، مگر ممتا کی قیمت تو جان دے کر بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ تم جوان ہو گئے، ایک مثالی انسان بن گئے، بس میری مزدوری مجھے مل گئی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جسے تم جیسے بیٹے کی پرورش کی سعادت نصیب ہوئی۔ بخدا تمہیں پیار کر کے میں نے اپنی زندگی کا مزہ پا لیا۔ آخر جب علی اکبر رخصت ہونے لگے تو بولی، اے لڑکے، یوں میلے کچیلے لباس میں جائے گا؟ تمہاری امی جان کہاں ہیں؟ ذرا بلواؤ تو، آ کے بیٹے کو آراستہ کریں۔ بانو آئیں تو علی اکبر کے لیے جو شادی کا جوڑا لائی تھی نکال کر دیا۔ لو بانو، اللہ کا نام لے کر پہناؤ۔ تم خود پہناؤ بہن۔ نہیں بانو، مجھے وہم آتا ہے، میرے ہاتھوں پر میرے بیٹوں کا خون ہے، ان جان بازوں کا خون میرے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ میرا جی ڈرتا ہے بدشگونی ہو جائے گی، میں تو آپ ہی کے ہاتھ سے لباس پہنوں گا، نہیں تو انہی چیتھڑوں میں چلا جاؤں گا۔ علی اکبر بضد ہوئے۔ ماں اور پھوپھی نے شاہانہ جوڑا پہنایا۔ جو ہی ان کے جانے کی خبر دوسرے خیموں میں پہنچی، سب بھاگے ہوئے آئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا، جیسے علی اکبر کو واقعی دلہا بنایا جا رہا تھا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے تمام ہتھیار سجائے، سر پر خود رکھا، امیر المومنین کا چرمی کمر بند کس کر باندھا۔ علی اکبر ایک ایک سے گلے ملے، بچوں کو پیار کیا۔ سکینہ آ کر پیروں سے لپٹ گئیں۔ بھائی، آپ پانی لینے تو نہیں جا رہے ہیں؟ للہ نہ جائیے گا، دریا بڑا بے مروت ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا جان گئے، بس وہیں کے ہو رہے، ہمیں بھول گئے۔ امام نے عکاب نامی گھوڑے پر بیٹے کو سوار کرانے کے لیے جب ان کے پیر کو سہارا دیا تو علی اکبر جھجک کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے دستے مبارک پر پیر رکھوں، یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا۔ ہم امام نہیں، اس وقت صرف تمہارے بابا ہیں۔ بچپن میں ہم ان پیروں کے بوسے لیا کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے۔ تم اپنے ننھے ننھے پیروں سے ہماری چھاتی پر چڑھ کر کودا کرتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر پیر رکھ کر سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر نے جھک کر پہلے امام کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر امام نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کر علی اکبر کا پیر تھاما اور سوار کر دیا۔ پھر رکاب پکڑ کر تھوڑی دور ساتھ چلے۔ تمہاری رکاب داری کی عزت حاصل کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، تم کو شہادت میں ہم پر سبقت حاصل ہوگی۔ علی اکبر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ امام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے پروردگار، تو گواہ رہیو، تیرے پیغمبر کا ہم شکل تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ جب مجھے رسول اللہ کی یاد ستاتی تھی تو میں اس بچے کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا۔ دشمن کی فوج میں چیمی گوئیاں ہو رہی تھیں، بھائی بھتیجے سبھی تو کام آ گئے، اب کون ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے گا؟ صبح سے کیسے کیسے جانباز ختم کیے تھے، ضمیر کند ہو چکے تھے، دلوں میں زہر بھرا ہوا تھا، احساس مر چکا تھا، پھر بھی پیغمبر خدا کے نام کی دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یکلخت دلوں سے نکال دینا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ فوج میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہر قتل کے بعد احساس شکست بڑھ جاتا تھا، کبھی عاقبت کے خیال سے لرزہ طاری ہو جاتا، پھر موت کا خوف
ہر جذبہ کو کچل کر غالب آ جاتا۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب ہوتی جا رہی تھی۔ عربی نسل کا گھوڑا عقاب اپنے وجیح و نو عمر شاہ سوار کے زانو تلے مستانہ چال سے ٹھمک ٹھمک کر چل رہا تھا۔ ان کے بانک پن پہ نازاں سبک سبک قدم رکھتا، گردن کو شاہانہ انداز سے خم کیے تکلف سے عیال جھٹکتا یوں چلا آ رہا تھا جیسے وہ انہیں موت کی جانب نہیں کسی محبوبہ دل نواز کی گلیوں میں لیے جا رہا تھا۔ علی اکبر کی والدہ ام لیلہ ابو سفیان کی نواسی تھیں اور یزید کی پھوپھی زاد بہن۔ اہل شام ان کے لیے امان نامہ لائے تھے۔ انہوں نے وہ کاغذ چاک کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ یہ امان نامہ میرے لیے نہیں، اس رشتہ کے لیے ہے جو تمہارے بادشاہ اور میری والدہ کے درمیان ہے۔ میں اس رشتہ کو اپنی بدنصیبی سمجھتا ہوں اور منقطع کرتا ہوں۔ علی اکبر نے رد شروع کیا، لوگ کہتے ہیں میں پیغمبر خدا کا ہم شکل ہوں، میں اس آفتاب عالم تاب کی ایک ادنا سی کرن ہوں جس نے تاریکی اور جہالت کا پردہ چاک کر کے انسانیت کو روشنی اور فلاح کا راستہ دکھایا۔ اے ناعاقبت اندیش دیوانوں، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میں علی ہوں، امام حسین ابن علی کا فرزند، اور آج یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میرے امام کے قدموں کی خاک کا ذرہ ذرہ آخری دم تک ظلم و ستم اور ناانصافی کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ کوئی دھمکی ہمیں ڈرا نہیں سکتی، دولت و جاہ کا لالچ ہمارے عزم کو ہلا نہیں سکتا۔ تم مجھے جان کی امان دے رہے ہو، احمقو، پہلے میری تلوار سے پناہ مانگو۔ پیغمبر خدا کے ذکر پر فوجی بے ساختہ درود بھیجنے لگے، عقیدت سے سر جھک گئے، آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دلوں سے کدورت مٹ گئی، غم و غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ علی ابن ابی طالب کے نام پر نعرہ حیدری سے زمین و آسمان کانپنے لگے، علم سرنگوں ہو گئے۔ شمر ذی الجوشن فوج کی یہ درگت دیکھ کر تلخی سے مسکرایا اور ابن سعد سے کہا، معاذ اللہ، کیا تربیت دی ہے تم نے اپنی فوج کو، دشمن کی جان لینے کی بجائے ان پر جان قربان کرنے پر تیار ہے۔ معاف کرنا برادر، یہ میری فوج نہیں، یہ خوگیر کی بھرتی ہے۔ خدا جانے کہاں کہاں سے اجڑ گنوار لا کر بھرتی کر دیے ہیں۔ ٹھیک سے نہ احکام ان کی سمجھ میں آتے ہیں، نہ ان میں عمل کی اہلیت ہے۔ ان کا قصور بھی نہیں، انہیں تو یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کی سرکوبی کو جاتے ہیں، چار باتیں سنتے ہیں، آگا پیچھا نہیں دیکھتے، ضعیف الاعتقاد ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ تم ہمارے کماندار کی حکمت عملی کو نہیں سمجھتے۔ ہر شہر اور صوبے کا سپاہی یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ گروہ بندی کا امکان کم ہو جائے۔ دیکھتے نہیں ان میں آپس میں خود کتنے اختلاف ہیں، اور پھر انہیں مکہ اور مدینہ کے باشندوں سے قطعی کوئی لگاؤ نہیں۔ تمہاری رائے میں یہاں متقی، پرہیزگار اور عالم فاضل بھیجے جاتے جو بجائے دشمنوں کے ہمارا ہی صفایا کر دیتے۔ یہ تو نیم حیوان احمق ہیں، جو حرب مخالفین ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، وہ انہیں جھنجھوڑ کر ان کے ضمیر کو جگا دیتے ہیں۔ جیسے پانی میں پتھر گرتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں، ان لہروں پر قابو جمائے رکھنا ہی سپاہگری ہے۔ یہ جنگ ایرے غیرے کے بس کی نہیں، ایک صوبہ کی فوج کو سنبھالنا اور بات ہے، بقول تمہارے اس خوگیر کی بھرتی کی لگامیں قابو میں رکھنا کارے دارد۔ شمر ذی الجوشن ہر موقع پر ابن سعد کی ٹانگیں کھینچنے کی طاق میں رہتا تھا، بات بات میں اس کی رگ دبانے میں اسے لطف آتا تھا، قدم قدم پر اس کی نااہلی ثابت کر کے بڑی مسرت حاصل ہوتی تھی۔ اس پر نظر رکھنے کے لیے ہی تعینات ہوا تھا۔ اس کا ایک لفظ ابن سعد کے پورے خاندان کو تہس نہس کر سکتا تھا۔ غریب کی جان عذاب میں تھی۔ شمر ذی الجوشن کا اپنا ایک فولادی دستہ تھا جسے وہ بڑی ہوشیاری سے استعمال میں لاتا تھا۔ اس میں چن چن کر ایسے پہلوان بھرتی کیے تھے جنہیں بڑے امتحانوں کے بعد منتخب کیا گیا تھا۔ وہ ان قبیلوں میں سے تھے جنہیں بڑی بے دردی سے کچلا گیا تھا، ان کی اقتصادی اور جمہوری طاقتوں کو مسمار کیا گیا تھا۔ وہ غصہ اور نفرت میں نیم پاگل ہو چکے تھے۔ صرف توڑ پھوڑ اور خون خرابے میں ان کے ذہنوں کو لذت ملتی تھی۔ انہیں پھر طرح طرح سے نوازا جاتا تھا، انہیں خاص راشن اور شراب ملتی تھی۔
یہ اس فوج کا سب سے زبردست دستہ تھا جسے عوام کو کچلنے کے لیے 20 برس سے تیار کیا جا رہا تھا۔ ہر مارکا سر کر لینے کے بعد انہیں نقد اور تحریری مراعات عطا کی جاتی تھیں۔ خر دماغی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو عام فوجیوں سے افضل اور برتر خیال کرتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ خلافت اور دین اسلام کے واحد امین اور محافظ ہیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ جسے اپنے فرائض سے غفلت برتتے دیکھیں اسے ایسی سخت سزائیں دیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ حکم عدولی اور نافرمانی کا الزام لگا کر اکثر دوسروں پر دہشت بٹھانے کے لیے چند اشخاص کو اس بے دردی سے قتل کیا جاتا کہ دیکھنے والے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے۔ یہ خود حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ دوسرے دستوں کو حملہ کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ یہ جبریہ حملہ میں حصہ لینے والے قتل کر کے خود روتے پیٹتے دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ اس پر انہیں شاباشی ملتی اور سستانے کے لیے محفوظ پچھلی صفوں میں پہنچا دیے جاتے، جہاں انہیں نقد اور تحریری انعامات بانٹے جاتے، ایک خاص درجہ عطا کیا جاتا، اور وہ اپنی کارکردگی کے غرور میں مست فولادی دستے کے قدم بقدم چلنے کے خواب دیکھنے لگتے۔ دنیا کی لذتیں عقبا کے وعدوں سے زیادہ پرکشش اور عام جاہل انسان کا دل لبھانے والی ہوتی ہیں۔ اتنے قتل کرنے کے بعد عام سپاہی پر ایک عجیب بے حسی اور ڈھٹائی سی طاری ہو جاتی ہے۔ انہیں دیکھ کر بجائے مدد کرنے کے اپنی جان بچانے کی پہلے فکر کرتا تھا۔ امام کے جانباز سر سے کفن باندھ کر میدان جنگ میں اترتے تھے، ذہنی اور جسمانی حیثیت سے بھی اس کوڑے کرکٹ سے بہت بلند اور افضل تھے۔ یہی وجہ تھی ان کا ایک بچہ بھی قطاروں کی قطاریں صاف کر دیتا۔ کوئی ہے تم میں سے ماں کا جایا جو میرے سامنے آ کر مقابلے کی جرت رکھتا ہو؟ علی اکبر نے للکارا۔ پہلے دو چار نے بانگی دکھائی، گئے اور پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو گئے، گونجتے گرجتے آتے اور خالی ڈھول کی طرح پھٹ جاتے۔ اب جرت آزمائی کے بغیر کھیل کا موقع نہیں۔ سورج زوال پر آ گیا۔ اگر یوں ایک ایک کا مقابلہ ہوتا رہا تو رات ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں علی اکبر کو، شمر نے ابن سعد سے کہا۔ بڑا سجیلا جوان ہے کمبخت۔ ابن سعد کو پسینے آنے لگے۔ بس اس کے بعد تو حسین ٹوٹ جائیں گے۔ کیا کاٹ ہے ظالم کی، ہاتھ میں تلوار ہے یا واہمہ نظر ہی نہیں آتی۔ ابن سعد مسحور ہو گیا۔ اچھا، تعریفیں بعد میں جی بھر کے کر لینا، اب حکم دو۔ کیا حکم دوں؟ چاروں طرف سے یک بارگی گھیر لیا جائے، نظر کی گرفت میں تو آنا مشکل ہے۔ شمر غصے سے انگارہ ہو گیا۔ کیا ہر کی پیروی کرنے کا ارادہ ہے؟ ابن سعد نے چونک کر شمر کے تیور دیکھے، اس کے پیچھے اس کے فولادی دستے کی آن بان دیکھی اور بزم کا حکم صادر کر دیا۔ علی اکبر اس چوطرفہ حملے کے لیے بھی تیار تھے۔ صبح سے کتنے قتل دیکھے تھے۔ فن سپاہگری کی تعلیم بھی اس انداز کی ملی تھی کہ جب بزدل سارے فوجی اصول توڑ کر اکیلے پر حملہ کریں تو انہیں کس طرح چکر دے کر اپنا بچاؤ کیا جائے۔ علی اکبر نے اس فن میں مہارت پیدا کرنے کے بعد خود استادی کے فرائض انجام دیے تھے۔ وہ انہیں طرح طرح سے اپنے تعاقب پر راغب کرتے، اور جب وہ سرپٹ دوڑتے ہوئے آتے تو یہ نہایت پھرتی سے کاوا کاٹ کے ایک طرف ہو جاتے۔ سپاہی دندناتے ان سے آگے نکل جاتے، یہ پیچھے سے ان پر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیتے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ ہاتھ میں تلوار نہ اٹھائی ہو۔ اس دن کی آمد کی خبر بچپن ہی سے مل گئی تھی۔ بچپن اور نوجوانی کا یہ مختصر عرصہ اسی دن کو خوش آمدید کہنے میں گزرا تھا، جب اور بچے گلی کوچوں میں کھیلتے، اودھم مچاتے، امام کے خاندان کے بچے اپنے سبق کے آموختہ میں مصروف رہتے۔ جس عمر میں نوخیز لڑکے صنف مخالف کی جستجو میں تانک جھانک کی فکر میں لگ جاتے ہیں، یہ موت سے ٹکر لینے کی فکر میں کھوئے رہتے تھے، ان کے مقابلے میں 10-20 کیا خاک ٹک سکتے تھے؟ ان کا گھوڑا 7 پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، بالکل برادرانہ رشتہ اور دوستی تھی۔ جب سوار ہوتے تھے تو ان کے جسم کا ایک حصہ بن جاتا تھا، اگر وہ کچھ سوچتے تو گھوڑا بھانپ لیتا۔ ادھر سپاہیوں تلے لشتم پشتم خریدے ہوئے بالوٹ کے گھوڑے تھے اور اپنے سوار کی طرح بدحواس اور بوکھلائے ہوئے تھے۔
بے کہے سنے جدھر منہ اٹھتا دوڑنے لگتے، جب جی چاہتا سوار کے گرنے کی پرواہ نہ کرتے، ایک دم رک جاتے، سوار اوندھے سامنے گرتا اسے کچلتے بھاگ جاتے۔ ذرا دم لینے کے لیے علی اکبر نے گھوڑا گھمایا اور تیزی سے امام کے پاس جا کر ان کی تحسین کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بڑی پیاس ہے بابا۔ جانتا ہوں بیٹا، مگر مجبور ہے تیرا بابا۔ امام نے رو کر بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا، دونوں ہاتھوں میں علی اکبر کا چہرہ لے کر بے اختیار بوسے لیے، پیشانی، خونبار آنکھیں اور خشک لب چومے۔ بچپن میں جب بانو کسی کام میں لگی ہوتی اور علی اکبر بھوک سے بےتاب ہو کر رونے لگتے تو انہیں بہلانے کو امام اپنی زبان کی نوک ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی نہ جانے کیا خیال آیا، زبان کی نوک ان کے منہ میں دے دی۔ آہ بابا، آپ کی زبان میں تو کانٹے ہیں، علی اکبر نے ہنس کر کہا۔ بس بابا، میری پیاس بجھ گئی۔ امام نے رسول اللہ کی مقدس انگوٹھی اتار کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس کی برکت سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ سرور سے علی اکبر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ والی کوثر کی انگوٹھی منہ میں رکھتے ہی پیاس کی شدت غائب ہو گئی، روح سیراب ہو گئی، چہرے پر رونق آ گئی۔ دوبارہ میدان جنگ میں جا کر علی اکبر نے ایسے زبردست حملے کیے کہ صفیں کی صفیں سرنگوں ہو گئیں۔ علی اکبر کا گھوڑا اس جنگ کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا، اس کی بھی دشمن کے گھوڑوں سے ٹھنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر گھوڑے بدکنے لگتے، الف ہو جاتے، اگلے پیروں پر کھڑے ہو کر دلتیاں جھاڑنے لگتے۔ کوئی اس کی زد میں آ جاتا تو اس بری طرح بھپر کر حملہ کرتا کہ ٹاپوں سے سوار اور سواری دونوں کا کچلا بنا دیتا۔ بزدل سوار کے ساتھ گھوڑے پر بھی چھچھورے وار کر رہے تھے، وہ بڑھ بڑھ کر انہیں ترکی بترکی جواب دے رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اب علی اکبر کی طاقت خون بہ جانے کی وجہ سے جواب دیتی جا رہی تھی، بار بار آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، تلوار ہاتھ سے چھوٹی جاتی تھی۔ اب سوائے چکما دینے کے کوئی راستہ علی اکبر کو زیر کرنے کا نہیں رہ گیا تھا۔ عرب قوم سخت اصولوں کی پابند ہوتی ہے، اوچھے وار مردانگی کے خلاف ہیں، مگر اس وقت وہ کسی قوم، کسی ملک کے افراد نہیں تھے، جنونی درندے ہو چکے تھے۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ایک دستہ فوج سے الگ ہو کر امام کے خیموں پر حملہ کر دے۔ علی اکبر اس چال سے بھی بے خبر نہ تھے، وہ خود منتظر تھے کہ کب دشمن آخری گرا ہوا حربہ استعمال کرے گا۔ اکیلے امام اور چند غلاموں میں خیموں پر حملہ کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں باقی۔ یہ جنگ امام کی جان کے لیے ہے، ان کے جیتے جی امام پر آنچ نہ آ سکے گی۔ دشمن کی بزدلانہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ علی اکبر نے پلٹ کر خیموں پر حملہ کرنے والے دستے کا راستہ کاٹا تو آگے اور پیچھے سے گھر گئے۔ ایک گھٹا سی تلواروں، برچھیوں اور نیزوں کی اٹھی اور شبیہ محمد خاک اور خون میں غلطاں ہو گئی۔ علی اکبر کے گھوڑے کو خالی پشت خیمے کی طرف آتے دیکھ کر امام حسین کے جسم سے جان نکل گئی، چکرا کر بیٹھ گئے، پھر خیمے سے نکلے اور علی اکبر کو پکارتے ہوئے میدان کی طرف بھاگے۔ ضعف اور پیاس سے چکرا کر کئی بار گرے، اٹھنا دشوار تھا مگر تڑپ کر اٹھے۔ علی اکبر کہاں ہو بیٹے؟ بچپن میں ایک دن علی اکبر یکا یک غائب ہو گئے، سارے گھر میں ڈھونڈا، گلیوں میں آدمی دوڑائے، عباس مسجد میں دیکھ آئے، کہیں پتہ نہ چلا۔ ظالم طرح طرح سے ستاتے ہیں، اسی لیے ہر دم دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا، کہیں کوئی پکڑ کر تو نہیں لے گیا۔ امام کے خاندان والوں کے سروں کی بڑی بھاری قیمتیں ملتی تھیں۔ غل سن کر امام گھبرائے ہوئے اپنے حجرے سے نکلے۔ کون کھو گیا؟ روتی ہوئی بانو سے پوچھا۔ میرا لال علی اکبر، کہیں ادھر ادھر کھیل رہا ہوگا۔ کہیں نہیں، سب جگہ دیکھ لیا، ہائے میرا دل ہول رہا ہے۔ تب امام خود بیٹے کی تلاش میں اٹھے۔ علی اکبر کہاں ہو بیٹے؟ اور علی اکبر اپنی پھوپھی کی چادر سے نکل کر بھاگتے ہوئے آ کر بابا سے لپٹ گئے تھے۔ بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں، پڑی غافل سو رہی تھیں، مگر آج علی اکبر ان کی چادر میں جا کر نہیں چھپے تھے، کیونکہ وہ تو ننگے سر خیمہ کے دروازے سے لگی کانپ رہی تھیں۔ امام لڑکھڑاتے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم سے اب ایک قدم نہیں چلا جاتا،
ہمیں سہارا دو بیٹے، ہمارا ہاتھ تھام لو بیٹے، اپنے بوڑھے بابا پر رحم کرو، اچھا سہارا نہیں دیتے تو ایک بار پکار تو لو کہ جان میں جان آئے، ہماری سانسوں میں ریت بھر گئی ہے، سینہ پھٹا جاتا ہے، دم نہیں سماتا، اس ضعیفی میں ہمیں چھوڑنے کا خیال بھی نہ کرنا، ہم زندہ درگور ہو جائیں گے۔ امام کو آتے دیکھ کر بزدل روتے پیٹتے ایک دوسرے کو کاٹتے بھاگتے نہتے امام بھیڑ کو چیرتے ہوئے بیٹے تک پہنچے۔ علی اکبر خاک اور خون میں لتھڑے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سینے کے گھاؤ سے تازہ تازہ خون ابل رہا تھا۔ علی اکبر نے باپ کی آواز سن کر خون بار آنکھیں کھولیں، جلدی سے برچھی کا زخم چھپانے کے لیے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا کہ بابا نے دیکھ لیا تو بے جان ہو جائیں گے۔ ہم سے اپنے زخم چھپاتے ہوئے علی اکبر، تمہارا ہر زخم ہماری روح کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ امام نے بیٹے کو باہوں میں سمیٹ کر کلیجے سے لگا لیا اور اس کے جوان خون میں خود نہا گئے۔ بابا اب تو بالکل پیاس نہیں، ریت بھی آگ کی طرح نہیں جلتی، کیا سورج چھپ گیا ہے؟ علی اکبر نے چاروں طرف نظر گھمائی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی لینے آیا ہے۔ امام نے دیکھا علی اکبر کے ہاتھ پیر یخ ہوتے جا رہے ہیں۔ سغرا سے کہہ دیجئے گا ہم بڑے شرمندہ ہیں، اپنا وعدہ وفا نہ کر سکے، اس کا نیک دینے کی مہلت نہ ملی۔ بیٹے نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں، باپ کی جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر سکتے میں بیٹھے ان کا پرسکون مسکراتا ہوا چہرہ تکتے رہے، پھر منہ پر منہ رکھ کر کہنے لگے، تم بھی ہمیں چھوڑ گئے علی اکبر، ہمیں کون کندھا دے گا، کون قبر میں اتارے گا، کیا ہماری لاش اٹھانے کوئی نہ آئے گا؟ بیٹے یہ ناانصافی ہے، ہمارا وقت تھا، ہمیں مرنا تھا، تمہیں زندگی کی بہاروں سے کھیلنا تھا، دنیا میں بہت کچھ کرنا تھا، حیف میں نے تمہیں کیا دیا؟ اپنے دکھ، اپنی فکریں، اپنی رسوائیاں اور ذلتیں تمہیں ورثہ میں دیں۔ سجاد بیمار ہیں، دوا دارو تو درکنار، ہم ان کا حلق بھی تر نہیں کر سکتے۔ علی اصغر بھی کوئی دم کے مہمان ہیں، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا بھی نہ رہے گا۔ اب خیمہ میں کس منہ سے جاؤں علی اکبر، تمہاری ماں سے کیا کہوں؟ سب کے لاشیں امام اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے میں آخری دیدار کے لیے لائے تھے، مگر علی اکبر کو اٹھانے کے لیے جھکے تو ایسا معلوم ہوا ہاتھ پیروں کا دم نکل چکا ہے، صدیوں کا بڑھاپا ٹوٹ پڑا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، بال ایک دم سفید ہو گئے، کمر